چند روز قبل جب بیرسٹر شہزاد اکبر نے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو اسے عام طور پر ہی وزیر اعظم کے احتساب کے ایجنڈے کی ناکامی تصور کیا گیا اور اس ناکامی کا اعتراف تصور کیا گیا۔ یہ بات عام ہے کہ دراصل بیرسٹر شہزاد اکبر کی کارکردگی سے وزیر اعظم انتہائی غیر مطمئن تھے اور انہی کے کہنے پہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ عام تاثر یہی ہے اور پاکستان میں اس بات کی گواہی شاید ہر پاکستانی دے گا کہ ملک میں کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ گزشتہ 3.5 سال میں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس میں مسلسل پاکستان کا نام کرپٹ ممالک میں اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ یقیناً حکومت کے لیے شرمندگی کی بات ہے اور اسی پس منظر میں اب بیرسٹر شہزاد اکبر کی جگہ وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو تعینات کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر عباسی کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس سے پہلے نیب میں ہی خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب ان کی حکومت تھی انہیں نیب میں ڈائریکٹر جنرل تعینات کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک مدت انہوں نے جب نیب قائم ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں تو وہ ڈائریکٹر جنرل ریکوری کی حیثیت سے کراچی میں تعینات رہے تھے۔ بریگیڈیئر مصدق عباسی کے حوالے سے کیونکہ وہ دور جب وہ ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا اور اس دوران جو نیب کا ادارہ تھا وہ ایک طرح سے عضو معطل ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائیاں ہوتی تھی، نیب اپنے انداز میں بالکل کام نہیں کر رہا تھا اور نیب جو ہے اس وقت کی حکومت تھی، اس وقت کے وزیر قانون جو جناب آصف علی زرداری کے وکیل بھی ہے، فاروق ایچ نائک کے احکامات پہ کام کیا کرتا تھا۔ اسی دوران بریگیڈیئر عباسی کی اس میں تعیناتی ہوئی تھی، لیکن اب ان کی تعیناتی بیرسٹر شہزاد اکبر کی جگہ ایک اہم عہدے پہ مشیر داخلہ و احتساب ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، جس میں ناکامی کا اعتراف بھی ہو چکا ہے، کیا واقعی بریگیڈیئر مصدق عباسی اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ بہرحال ایک تاثر کو حقیقت میں جنم دینا ہے یا اس تاثر کے حوالے سے یہ بات جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں کرپشن کم ہوئی ہے، عوام کی گواہی درکار ہے اس حوالے سے اور عوام کی گواہی اس حوالے سے موافق نہیں ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کرپشن بڑھ رہی ہے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی کیسز جو کہ جن میں سیاستدان ملوث ہیں یا ان کے عزیز اقربا دوست احباب ملوث ہیں، وہ سارے کیسز لٹک رہے ہیں، چاہے وہ نیب کے کیسز ہوں یا اس کا تعلق کسی اور معاملات سے ہو، لیکن بہرحال ان میں اس طرح سے تیزی نظر نہیں آتی اور سزائیں تو ہوئی ہی نہیں ہیں۔ اس پورے 3.5 سال میں کسی بھی بڑے ملزم کو جس کا کسی بڑے کیس سے تعلق ہو اسے سزا نہیں ہو پائی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی شاید اس طرف اتنا فوکس نہیں ہے، لیکن ان کا فوکس یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، ان کے مقدمات نیب میں ہیں، ایف آئی اے بھی ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان کے خلاف مقدمہ چلے اور کسی صورت سے انہیں سزا ہو جائے۔ دوسری جانب بریگیڈیئر عباسی سے نہ صرف یہ کہ ان سے یہ توقع ہوگی بلکہ شاید ان کے مشن میں شامل ہو کہ شہباز شریف کو وہ سزا دلائیں، ان کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہوگی ان کی کہ نواز شریف کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کرے، مگر جس ادارے کے اندر وہ آئے ہیں اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر کا مشن یہ تھا کہ وہ لوٹی ہوئی دولت جو کہ پاکستان کے سیاستدان یا بیوروکریٹ یا سرکاری حکام پاکستان سے لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، کرپشن کی رقوم کو واپس لائیں گے، شاید اس ایجنڈے کو بھی سونپا گیا ہے بریگیڈیئر عباسی کو۔ یقیناً اب پھر ٹاسک ہے، دوسری جانب حکومت کے پاس اب 1.5 سال ہی رہ گیا ہے، اس میں یہ کیا کام کر سکیں گے، کتنی اتھارٹی ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا وہ تمام اتھارٹیز، وہ تمام اختیارات جو کہ بے پناہ تھے بیرسٹر شہزاد اکبر کے پاس اور وہ تمام جو ان کے پاس محکمے تھے، اے آر یو اور یہ تمام چیزیں، ایف آئی اے ان کے حکم پہ چلتا تھا، نیب میں ان کا کافی انفلوئنس تھا، وہ سب بریگیڈیئر عباسی کو دیا گیا ہے؟
بالکل کامران صاحب، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں بریگیڈیئر عباسی کو، اس میں یہ تمام تر ذمہ داریاں جو اس سے پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر ادا کر رہے تھے وہ تمام تر ذمہ داریاں بریگیڈیئر عباسی کو بھی دی گئی ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام جو کیسز جس میں کچھ سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا نیب اور ایف آئی اے کی طرف سے، جس میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیسز ہیں، ان تمام کیسز کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور بریگیڈیئر عباسی کے بارے میں جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہے وہ بہت سخت گیر موقف رکھتے ہیں کرپشن سے متعلق، اور ان کا یہ موقف ہے کہ سخت سزائیں، مزید سخت سزائیں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ایون نیب آرڈیننس میں سزائیں صرف میکسیمم سزا جو 14 سال ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی جو ریکمنڈیشنز دی تھی پرائم منسٹر کو، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سزائیں ہی کم ہیں، اگر ان سزاؤں کو جب تک بڑھایا نہیں جائے گا، کیونکہ کرپشن کیسز میں اگر سزائیں سنا بھی دی جائیں احتساب عدالتوں کی طرف سے، سزاؤں کی کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، پہلے سزا تو ہو جائے کسی کو، چلے 14 سے 18 سال نہ ہو، 14 سے 21 سال نہ ہو، 14 سال، 7 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، ایک آدمی کو کوئی سزا تو ہو جائے جو کہ قابل ذکر ملزم ہو۔ جی بالکل، اس حوالے سے ایک گرینڈ پلان جو انہوں نے سبمٹ کیا پرائم منسٹر کو، جس کے بعد ان کی تقرری ہوئی، اس سے پہلے ان سے یہ تمام پروپوزلز مانگی گئی تھی، اور اس سے پہلے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا پلان بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے 13 سال نیب میں سرو کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے انہیں جو بھی ٹاسک اس وقت دیے جاتے رہے وہ مکمل کرتے رہے، وہ سندھ کے حوالے سے ہو، کیونکہ سندھ میں انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا، اس کے بعد کوئٹہ میں بھی تعینات رہے، بلوچستان میں بھی، اور اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹرز میں بھی تعینات رہے نیب کے۔ سو نیب میں جتنے بھی ٹارگٹس ان کو دیے جاتے رہے ان کی تمام کمپلائنس وہ دیتے رہے، اور ان کی تمام تر جو رپورٹس ہیں وہ بھی اس وقت کی جو پرائم منسٹر نے کلیکٹ کی، بتایا گیا کہ جتنے بھی ٹارگٹس ان کو دیے گئے تھے وہ ان کو مکمل کرتے رہے، لہٰذا اب تو بھی جو کیونکہ پرائم منسٹر بار بار بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک جو اس وقت حکومت کے سب سے بڑے ہدف ہیں، جو ملزمان ہیں نیب کے کرپشن کے، جو کہ بڑے سیاستدان ہیں، ان میں شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں آصف زرداری ہے، آصف زرداری کے عزیز قریبی دوست یا ان کے احباب ہیں، اسی طرح سے سلیمان شہباز ہیں، حمزہ شہباز ہے، یہ جو ٹارگٹ ہیں اس وقت حکومت کے بڑے، اس میں کیا کوئی ہم تیزی دیکھیں گے ان کے معاملات میں؟ بالکل کامران صاحب، اس میں جو ہماری بات ہوئی بریگیڈیئر مصدق عباسی کے انتہائی قریبی ذرائع سے، انہوں نے بتایا کہ یہ ٹارگٹ انہیں دیا گیا ہے کہ جو یہ اہم شخصیات کے میگا منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز ہیں، جس میں شریف خاندان ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ جو اپیلز ہیں، ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس میں نیب پروسیکیوٹ کر رہا ہے، ان تمام کیسز کو ایک جامع اس کے پلان بنانے کا ہدایت کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ تمام کیسز کی ایک نگرانی خود کریں گے بریگیڈیئر مصدق عباسی جو وزیر اعظم کے جو ایڈوائزر ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کامران صاحب کہ یہ بہت زیادہ اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب آپ میڈیا کے اوپر بہت بڑے بڑے اعلانات نہ کریں، جس طرح شہزاد اکبر صاحب دعوے کرتے ہوتے تھے لیکن عملاً کام نہیں ہوتا تھا۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر بے شک اعلانات نہ کریں، میڈیا کے اوپر ان تمام کیسز کا کٹا چٹا نہ کھولیں جس سے ملزمان کو پہلے ہی تمام چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور وہ ان کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں، لہٰذا اس میں کہا گیا ہے کہ تمام تر جو کارروائی ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، اور اس تمام تر کارروائی کو عدالتوں میں کچھ اندازہ کیا جائے، نہ کہ میڈیا کے اوپر۔ اندازہ ہوا ہے کہ یہ کیسے انتخاب ہوا بریگیڈیئر مصدق عباسی کا؟ ٹھیک ہے انہوں نے نیب میں کام کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو نیب میں مختلف عہدوں پہ کام کر چکے ہیں، تو یہ جو ان کی شارٹ لسٹنگ ہوئی یا ان کو اسپاٹ کیا گیا، وہ کس نے کیا، کس نے ریکمنڈ کیا اس اہم پوزیشن پہ، اس اہم ٹاسک پہ، اس اہم مشن پہ، کچھ اندازہ ہے اس کا؟ کامران صاحب، اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی گورنمنٹ کے سینئر آفیسرز کے ساتھ بھی اور آفیشلز کے ساتھ بھی، انہوں نے بتایا کہ کیونکہ بہت سے آرٹیکلز لکھتے تھے بریگیڈیئر مصدق عباسی، اور کیونکہ ان کا جو لیکچرز وغیرہ بھی دیتے تھے، اس میں ان کا بہت سخت موقف تھا کرپشن کے خلاف نمٹنے کے لیے، وہ بہت سخت سزائیں چاہتے تھے اور بہت جامع طور پر وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہتے تھے، اور بیسیکلی پالیسی ڈیسیجن وہ اپنی ان تحریروں میں بھی وہ تجویز کرتے تھے جو پرائم منسٹر کو پیش کی گئی، اور جب یہ شارٹ لسٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ ریسرچ جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے بہت اکیڈیمک کے اوپر بھی کام کیا ہے، نہ صرف اور آپریشنز کے اوپر بھی اور پروسیکیوشن کے اوپر بھی کام کیا ہے، تو پرائم منسٹر کو جب بتایا گیا تو اس میں 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے جو پہلے نیب میں سرو کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود